بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے جنت کی باتوں کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح جنتی جب جنت کے دروازے کے اوپر پہنچیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کس طریقے سے ان کے اوپر سلام بھیجیں گے، رحمت کی دعائیں کریں گے اور خوشخبریاں سنائیں گے اور شاباشیاں دیں گے۔ جنت کا ایک بڑا ہی حسین منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا نصیب کرے۔ اور دوسری طرف ان بدبختوں کا ذکر ہے جن کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور لعنتیں بھیجتے ہوئے فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے اور ساتھ ہی پوچھیں گے، بے ایمانو کسی نے تمہیں اس چیز کا ڈراوا نہیں دیا تھا کہ ایک دن تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے تو بہت تمہیں سمجھایا کرتے تھے، تو اس وقت جہنمی کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا، بلکہ ہم نے کہا کہ تم گمراہ لوگ ہو، تم گمراہ لوگ ہو، اس طریقے سے۔ تو پھر فرشتے کہیں گے اچھا، تو اس کے بعد پھر جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس طریقے سے وہ منظر کشی کی گئی۔ دنیا میں بھی ایک منظر یہ نظارہ آپ دیکھیں، دنیا میں کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے منظر دکھایا ہے کہ دنیا میں ایک شیطان نے اپنا جہنمی دروازہ بنایا ہوا ہے، یہ منظر دکھانے کے لیے کہ دیکھو اس کے اندر سے تم گزرو گے نا تو تم جنت میں جاؤ گے، اندازہ لگائیے۔ جس طرح اس نے ہمارے بڑے پہلے انسان یعنی ہمارے دادا ابو جو آدم علیہ السلام کو جھانسا دیا اور کہا کہ میں تمہیں بتاؤں اس درخت کے پاس جاؤ گے تو کیا ہوگا، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم کہیں معزز فرشتے بن جاؤ گے، اس طرح لالچ دیا اور پھر وہ اس درخت کے پاس چلے گئے، وہ پھل کھا لیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں اس ابلیس نے اور اس کے چیلوں نے انسانوں کو جو ہے وہ وہی لالچ دیا کہ یہ جنتی دروازہ ہے، اس کے اندر سے جب گزرو گے نا تو پھر اس کے بعد دیکھنا تمہیں جنت ملے گی۔ اور اس کا جو انداز ہے شیطانی کام بھی آخر شیطانی طریقے سے کیا جاتا ہے، ذرا یہ منظر دیکھیے اور پھر آخرت کا اندازہ لگائیے کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا ماننے والوں، ان کی پکاریں لگانے والوں، ان کی نظر و نیاز اور ان کی لنگر کھانے والوں، ان کے پیچھے جے جے کار پکارنے والے، دوڑنے والوں، ان کے ورکر بنے ہوئے، آج ان کے ووٹر بنے ہوئے، آج ان کے سپاہی بنے ہوئے ہو، یعنی ان کے فوجیں بنے ہوئے ہو۔ شیطان کی بہت بڑی اس نے جتھے تیار کر لیے، فوجیں تیار کر لی اس نے۔ تو ذرا یہ منظر دیکھیے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں بعد میں اس کے اوپر پھر تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ منظر دیکھیے، یہ جنتی دروازے سے گزر رہے ہیں، یہ منظر دیکھیے، یہ سارے جنتی جنت کے شوقین، اس میں سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی گزرے تھے، سارے گزرتے ہیں اس کے اندر سے، سارے یہ سمجھتے جنت ملے گی، یہ اس طرح مار پڑے گی تمہیں وہاں، اس طرح فرشتے۔ یہ تو خیر بہت تھوڑا منظر ہے، اس سے کروڑوں خربوں کو زیادہ تھوڑے مارتے ہوئے تمہیں جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے۔ دیکھو یہ جنت ہے ان کی، جو پولیس ان کے ساتھ کیا حشر کر رہی ہے، یہ دیکھو یہ پولیس کھینچ کے ادھر سے دھکے دے کے آگے کر رہی ہے۔ یہ ان کا دنیا کے اندر جنتی دروازہ ہے۔ یہ ہے فرید الدین گنج شکر کا۔ اللہ کے بندوں غور کرو، غور کرو، اس کے اندر تمہارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے لیکن تم غور نہیں کرتے ہو۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھا ہوا پرائم منسٹر پاکستان کا بن جانے کے بعد اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے ہی انداز سے اس کے اندر سے گزرے اور پھر بوسہ دیا، نیچے سجدہ کیا، اور بعد میں کامران انکر نے جو پوچھا تو آپ تو بڑے مزے آپ نے کیوں سجدہ کیا؟ اندازہ کہ اس کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ جو ذرا بھی دینی مزاج رکھتا ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس نے اس انداز سے پوچھا، تو آگے سے کہنے لگے کہ یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ نہیں ہے، صرف ماتھا ٹیکا ہے۔ تو ظاہری بات ہے بوسہ بغیر ماتھے ٹیکنے سے دیا جا سکتا ہے؟ جس طرح کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی ہے۔ بھائی سازش پہلے ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے، اسی طریقے سے پہلے سجدہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں یہ ایک منظر ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے فرید الدین اس گنج شکر کو بہت پڑھا ہے، بڑے وہ صوفی ٹائپ تھے، بہت پڑھا ہے۔ کیا تو آپ نے پڑھا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے تو مشرکانہ اینک لگا کے پڑھا ہے، ورنہ اس کی کتابوں کے اندر بھی بالکل شرکیہ واقعات، عجیب و غریب جھوٹے قصے، جس طرح محی الدین چشتی کی کتابوں کے اندر ہیں، جس طرح علی جوہری کی کشف المحجوب کے اندر ہیں، جس طرح عبد القادر جیلانی کی غنیۃ الطالبین کے اندر، فیوز یزدانی کے اندر،
مجدد الفسانی کے ملفوظات کے اندر، شاہ ولی اللہ کے انفاس العارفین کے اندر، حجت اللہ البالغہ کے اندر، پھر یہ شاہ اسماعیل کی تقویۃ الایمان کے اندر آتا کہ تقویۃ الایمان، ایمان کو تقویت دینے والی کتاب کے اندر بھی انہوں نے شرک لکھ دیا۔ کہتے ہیں اس طرح پکارنا تو صحیح نہیں ہے، یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اس طرح مت پکارو۔ ہاں اس طرح اگر پکارو، اے اللہ تو عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے، تو یہ بالکل عین ایمان ہے۔ جو عین شرک ہے اس کو عین ایمان کہا۔ اسی طرح یہ سجدہ تعظیمی والے، جس کو پہلے خارج از امکان کہا کرتے تھے کہ خارج از امکان ہے، کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی شریعت کے اندر کسی انسان نے دوسرے انسان کو سجدہ کیا ہو، کسی نبی نے یا کسی نیک بندے نے کسی دوسرے نبی کو یا ولی کو سجدہ کیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر شریعت کے اندر حرام ہے، شرک ہے اور خارج از امکان ہے، یہ الفاظ لکھے پہلے، اور اس کے بعد خارج از امکان جو تھا وہ عین ایمان بن گیا ان کا۔ وہ بھی سجدے ثابت کر رہے ہیں، ابن کثیر سجدے ثابت کر رہا ہے، طاہر القادری سجدے ثابت کر رہا ہے، طارق جمیل سجدے ثابت کر رہا ہے، تقی عثمانی سجدے ثابت کر رہا ہے، ڈاکٹر اسرار سجدے ثابت کر رہا ہے کہ پورے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اچھا، نبیوں کو سجدے کرنے کے لیے آئے تھے؟ اور اللہ کے بندوں، انبیاء منع کرتے ہیں اس چیز سے۔ جو بھی اللہ کا کوئی بندہ ہوگا وہ اس چیز سے تمہیں منع کرے گا۔ ابھی دیکھا جس طرح منظر آپ نے دیکھا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اس کو دین نہیں کہہ سکتا ہے۔ جو دین یہ اجازت دے وہ دین نہیں ہو سکتا، یا دیکھیے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ ہاں باطل دین ہو سکتا ہے، باطل فرقہ ہو سکتا ہے، باطل موقف ہو سکتا ہے، مشرکانہ دین کے اندر یہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ وہاں رکوع کیے جائیں، بوسے دیے جائیں، پھر جنتی دروازہ بنایا جائے، اس کے اندر سے گزرا جائے۔ جنت پکی ہو گئی، جنت پکی نہیں ہو گئی، جہنم پکی ہو گئی اگر آپ نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔